علیکم آواز اور تصویر کے ساتھیوں، کیسے ہو؟ اور انشاءاللہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرے جو سیریل ہے یہ قصاص الانبیاء کی، اس میں آج تھرڈ سیریل نمبر ہے۔ اس میں ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد جو ہے اس کے بارے میں ناظرین ہم بتائیں گے، کیونکہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا اس کو ہم ملاحظہ کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب، تو شروع کرتے ہیں۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو، جتنے بھی فرشتے تھے ان کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا اور پھر اپنے اس عمل بد کو انتہائی دلیل بھی پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے لعنتی قرار دیا، اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس سے افضل ہوں، کیونکہ میں آپ کی عبادت زیادہ کرتا ہوں، آپ کی تسبیح زیادہ کرتا ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ابلیس نے قیاس کیا، اور سب سے پہلے اس نے قیاس کیا۔ احمد محمد سیریل بل فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی سے شروع ہوئی۔ یہ جو چاند اور سورج کی جو تھی پوجا اور یعنی کہ عبادت اس قیاس کے بعد ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم کا موازنہ کرتے ہوئے کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنے ذات آدم سے افضل معلوم ہوئی، اور اس لیے انہیں سجدہ کرنے سے روک دیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ مٹی آگ سے بہتر ہے اور زیادہ نفع بخش ہے۔ مٹی میں پختگی اور تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہے، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی روح پھونکی تھی، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گنگناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو صورت انسانیت پہ درست کر لوں گا اور اس میں اپنی بے بہا چیزیں یعنی روح پھونک دوں گا تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو سب فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس اس لیے لعنت کا مستحق ہوا کہ اس کے طرز عمل میں آدم علیہ السلام کی جو تھی وہ تہذیب اور تحقیر اور ان پر فخر و تعلی کا اظہار ہے، جبکہ حکم الہی کی مخالفت ہے۔ جبکہ آدم علیہ السلام کا نام لے کر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر اس نے جو عذر پیش کیا وہ بالکل بیکار، بیہودہ، بلکہ غدار، گناہ بدترین گناہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کیا کیا؟ کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کیوں کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہو؟ پھر کہنے لگا دیکھو تو یہ وہ ہے جس نے تجھ پر فضیلت دی اور مجھے تو قیامت کے دن تک مہلت دی، تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کے تمام اولاد کے جڑ کاٹتا رہوں گا۔ یعنی کہ وہ اشخاص جن کا اس نے ذکر کیا وہ تھوڑے وہ لوگ جو مومنین ہوں گے، جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو سب کی سزا کہ جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکاوے گا، اپنی آواز سے بہکاتا رہے گا تو اس پر اپنے سواروں اور پیاروں کو چڑھاتا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ شیطان اور اسے جو وعدہ کرتا ہے سب دھوکہ ہے، اور جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ
زور نہیں ہوگا۔ ابلیس کی انسان دشمنی، اللہ تعالیٰ نے بنائے انسان کو ابلیس کی دشمنی پر متشابہ کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کیا کیا، اور وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ اور کیا تم اس کے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور ان سے تکبر کی بنا پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ تکبر اس چیز کا تھا اسے کہ اس نے یہ سوچا کہ مٹی اور آگ کا جو موازنہ ہے، آگ بہتر ہے مٹی سے، تو اس کی اس ناپاک فطرت تھی جس سے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابلیس کے ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور علم و عبادت میں ان سب سے بڑھ کر تھا۔ اس کا نام عزرائیل تھا، اس کا نام اسرائیل نہیں، اس کا نام عزازیل تھا، عزازیل۔ اور ابلیس کا اعلان جنگ، سورہ احراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے کہا مجھے تو نے معلوم کیا گیا، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے معلوم کیا گیا، میں تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں عرض ہر طرف سے آؤں گا، اور ان کے اور تو ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پاؤں گا۔ یعنی اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھاٹ لگا کر بیٹھاؤں گا اور ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہوں گے جو اس کی مخالفت کرے، اور سراسر بد نصیب وہ ہیں جو اس کی بات مان لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس کی جلا وطنی، جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردار قرار دے کر نکال جانے کا حکم دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جائے۔ اسے معلوم ہوتا کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس مرتبہ مقام و مرتبے سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادات کی وجہ سے اطاعت اور عبادات میں فرشتوں سے مشابہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ تو ناظرین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے، سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تو میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملی۔ تو آپ نے ناظرین دیکھا کہ شیطان کا تکبر اس کو لے بیٹھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مٹی سے زیادہ آگ سے وہ بنا ہوا تھا اور آگ کو فوقیت تھی مٹی کے اوپر، تو لہٰذا تکبر جو ہے یہ اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ شیطان کے تکبر کا انجام ملاحظہ کریں اور خدا را اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کریں۔ جن کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ بیل کو آئیکن کو پریس کر